28واں زبور اور اس کی پہلی آیت کلام میں لکھا ہے، اے خداوند میں تجھ ہی کو پکاروں گا، اے میری جان، اے میری چٹان، تو میری طرف سے کان بند نہ کر۔ ایسا نہ ہو کہ اگر تو میری طرف سے خاموش رہے تو میں ان کی مانند بن جاؤں جو پاتال میں جاتے ہیں۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ہے۔ بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ خدا کی تعریف، ہاللیلویہ۔ آج 16 فروری 2025 ہے اور آج فروری کے مہینے کا تیسرا اتوار ہے اور اب خدا کے کلام میں سے خوبصورت بات سیکھنے جا رہے ہیں، خدا کی خاموشی۔ کیا جی؟ خدا کی خاموشی، سائلنس آف گاڈ۔ اور آئیے خدا کی حضوری قرار کرے، ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں ہیں، اس لیے ہاللیلویہ، خدا کی تعریف، پریز دی لارڈ۔ اس کے ساتھ ایک اور آیت بھی ہم تلاوت کرتے ہیں، ذرا آئیے میرے ساتھ تاکہ ہم چیزوں کو اور زیادہ اچھے طریقے سے دیکھ سکیں۔ زبور ہی میں چلیں گے اور 83 زبور کی پہلی 2 آیات بھی ساتھ میں تلاوت کریں گے۔ لکھا ہے، اے خدا خاموش نہ رہ، اے خدا چپ چاپ نہ ہو اور خاموشی اختیار نہ کر، کیونکہ دیکھ تیرے دشمن ادھم مچاتے ہیں اور تجھ سے عداوت رکھنے والوں نے سر اٹھایا ہے۔ عزیزو، ان دونوں ورسز میں زبور نویس خدا کو التجا کر رہا ہے، درخواست کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، خدا کے ساتھ انٹریکٹ ہو رہا ہے۔ کس بات میں؟ اے خدا میری طرف سے خاموش، یعنی کہ بول، میں جو تجھے کہہ رہا ہوں، میں جو دعا کر اس کا جواب دے، خاموشی نہ اختیار کر۔ کیونکہ جب خدا کسی معاملہ میں خاموش ہوتا ہے تو دنیا دار لوگ جو ہیں ان کے سوچنے کا انداز فرق ہوتا ہے اور روحانی لوگوں کے سوچنے کا انداز فرق ہونا چاہیے۔ ڈفرنس بٹوین خدا کے لوگ اور دنیا دار۔ دنیا داروں کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ جب خدا خاموش ہوتا ہے، دعاؤں کا جواب نہیں آ رہا ہوتا، وہ دعائیں کرا کرا کے تھک جاتے ہیں، نہیں جواب آ رہا ہوتا، تو پھر ان کے ذہن میں ایک بات آتی ہے، خدا کوئی نہیں ہے۔ ان کے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے آتے ہیں اور وہ دلیل دیتے ہیں، اگر خدا محبت کرنے والا ہے خاموش کیوں ہے؟ خدا زندہ ہے تو جواب کیوں نہیں دیتا؟ خدا ہماری دعاؤں کو کیوں نہیں سنتا اور ہمیں ریئیکٹ کیوں نہیں کرتا؟ یہ دنیا دار لوگوں کی بات چیت کر رہا ہوں۔ روحانی لوگوں کی تو بات ہی اور ہے۔ روحانی لوگ اچھے حالات میں بھی خدا سے دعا کرتے ہیں اور برے حالات میں بھی ان کا دھیان آسمان کے خدا کی طرف ہوتا ہے۔ بولے ہاللیلویہ۔ کہتے ہیں خدا جواب دے، چپ نہ رہ، کیونکہ تو چپ رہے گا تو دنیا داروں کو بولنے کا موقع مل جائے گا اور وہ پھر میرے خلاف بھی بولیں گے اور میرے خدا کے خلاف بھی بولیں گے۔
नेगेटिविटी फैलाएंगे, मनफी बातें करेंगे और आप सबको इसका सामना करना पड़ा होगा जिंदगी में कभी ना कभी। और हो सकता है अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हो जो इस वक्त यहां पर बैठे हैं और वो इस मुश्किल का शिकार है कि दुआ का जवाब आ नहीं रहा और आपको बहकाने वाले, भटकाने वाले, बुड़बुड़ाने वाले आपको तंग कर रहे हैं। और छोड़ दुआओं का पीछा, छोड़ खुदा का पीछा और कुछ नहीं रखा, चल हमारे साथ, हम तुझे करामाती जगह पर लेकर चलते हैं, हम तुझे फलां बाबे के पास लेकर चलते हैं, हम तुझे फलां दरबार की सैर कराते हैं, वहां से हो जाएगा। अजीजों, ये खुदा की खामोशी को आज हमने समझ लेना है। अगर खुदा खामोश है तो उसकी क्या क्या वजूहात हो सकती है, खुदा क्यों खामोशी इख्तियार किए हुए है, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाए। और आगाज में इसलिए बता रहा हूं कि जब आपको लोग आकर पुट्ठी सलाह दें, आपको आपके ईमान से भटकाने की कोशिश करें, जब आपको जिंदा खुदा से दूर करके तरह तरह के अदर आइडल्स के पास लेकर जाने की बात करें, तो आपका ईमान मजबूत हो और आप खुदा की खामोशी को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने वाले हो। आमीन, हालेलुया। आज के कलाम की जो सबसे खास बात है, आने वाली जिंदगी में और मौजूदा जिंदगी में अगर वो सीखते हैं, परेशानियां हैं, तो फिर गेट रेडी, तैयार हो जाइए, आपके खिलाफ इब्लीस भी बड़ा एक्टिव हो जाएगा और खुदा की खामोशी को वो तरह तरह से आपके सामने लेकर आएगा। दुनियादार लोग कहते हैं ये मुसीबत खुदा ने क्यों आने दी, आने क्यों देती? जब बड़े बड़े जल्जले आते हैं तो कहते हैं खुदा किधर है भाई? सलामों में वो कहते हैं ओ खुदा तो है ही नहीं, जालिम खुदा है? तेरी दुआ का जवाब क्यों नहीं आ रहा और खुदा इन बातों को रोकता क्यों नहीं है? खुदा की खामोशी खुदा की बिग प्लानिंग हो सकती है। खुदा की खामोशी आपके आने वाले कल के लिए आपको बड़ी बरकत देने का वसीला हो सकती है। खुदा की खामोशी आपके लिए खुदा का वो ख्याल हो सकता है जो आपको कभी आ नहीं सकता, लेकिन खुदा आपके लिए सोचकर बैठा है। आप किसी छोटी चीज के लिए परेशान है, लेकिन खुदा आपको किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहा है। आप किसी छोटे फायदे के ऊपर निगाह लगाकर बैठे हैं और खुदा आपका बहुत बड़ा फायदा करना चाहता है। तो आज खुदा की खामोशी को खुदा पर तनकीद का निशाना मत समझिए और ना बनाइए, बल्कि खुदा को समझिए, करीब जाइए। खुदा का स्टाइल बाइबल के अंदर मौजूद है। काम करने का खुदा का अपना तरीका है। इंसान की तो यही मर्जी है कि रात को सोऊं और सुबह मेरा काम, क्यों जी, राती सोवा ते मेरा नाम है इलियास, ते सवेरे उठा ते मेरा नाम है सेठ इलियास, है ना? दिल करता है, करता है, करता है। रात में सोवा असिस्टेंट पास्टर, ते सवेरे होए बिशप मोएज, दिल करता रातों रात ही गेम पै जाए, रातों रात कोई काम सीधा हो जाए, पर रातों रात कुछ भी सीधा नहीं चलता। हर काम को वक्त लगता है। हाँ, कुछ लोग जल्दी से काम हो भी जाते हैं, खुदा की मर्जी होती है और कुछ काम जल्दी से हो भी जाते हैं, लेकिन खुदा बहुत सी बातों में देर लगाता है और जानबूझकर देर लगाता है ताकि इंसान को चेक करने कि ये आखिरकार ईमान में कितना पुख्ता है, ईमान की इसके अंदर किस कदर मजबूती है, खुदा जानना चाहता है। सो आइए जरा दो तीन ऐसे ग्रोहों की बात करते हैं जो इस दुनिया में मौजूद है
ان کا تعلق اسی مذہب کے ساتھ نہیں ہے، وہ اپنی دنیا سے رہتے ہیں، لیکن خدا پر تنقید کرنے کا کوئی موقع جانے نہیں دیتے۔ ان میں سب سے پہلے دھیریت والے لوگ ہیں، دھیریہ ہو جاتے ہیں نا، ان کا کہنا، یہ ڈاؤٹ فل لوگ ہوتے ہیں، انگلش میں ڈاؤٹ فل لوگ کہتے ہیں، دھیریہ اختیار کر لیتے ہیں، کہتے ہیں ان کا ماننا ہے خاموشی یہ ثابت کرتی ہے کہ خدا ایک خیالی یا دیوبلائی ہستی ہے، بس خدا بس خیالہ والا خدا ہے وہ کوئی نہیں۔ یہ دھیریہ کہتے ہیں، جو دھیریہ قبول کر دیتے ہیں، اگر کوئی خدا نہیں، خدا والی کوئی ہستی نہیں، یہ صرف انسانوں کے ذہن کی ایک خیالی تصویر ہے یا جادوئی قسم کی تصویر ہے، یہ خدا کی نہیں ہو سکتی، یہ دھیریہ بولتے ہیں۔ اور جب وہ ایسے بڑے بڑے آفتیں دیکھتے ہیں، سیلاب آ رہے ہیں، سونامی آ رہی ہے، سمندر کا پانی نیچے سے نکل کے شہر تباہ کر دیتا ہے، پھر وہ کہتے دیکھا، ہم کہتے ہیں نا خدا کوئی نہیں ہے، یہ صرف تہاڈا خیال ہے، یہ صرف تہاڈی سوچ ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پھر ایک اور گروہ ہے، وہ ہے مادہ پرست، مٹیریلزم کے حامی لوگ ہیں، ان کے ذہن میں بھی سیم کچھ ایسی ہی سوچ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخصی خدا نہیں ہے، خدا جیسی شخصیت ہی کوئی نہیں ہے، جبکہ ہم نے پچھلے میں 3 مہینے میں خدا کی ذات کے بارے میں پڑھا ہے۔ خدا رحیم ہے، خدا پاک ہے، خدا قادر مطلق ہے، خدا باپ ہے، ہم نے بہت ساری باتیں خدا کو مختلف اینگل سے دیکھا ہے۔ لیکن یہ جو مادہ پرست لوگ ہیں، میٹیریلزم کے حامی جو ہے، وہ کہتے ہیں خدا نام کی کوئی شخصیت نہیں ہے، دنیا قانون اور اصول پر چلتی ہے، دنیا قانون اور اصول پر چلتی ہے، بس یا تو ہم محنت کریں پیسہ کما لیں، محنت نہ کریں پیسہ نہیں آئے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ اصول جو ہے جو اپنا لیتا ہے وہ آگے نکل جاتا ہے، نہیں اپناتا پیچھے رہ جاتا ہے، خدا کا کیا تعلق ہے اس میں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ انسان ایک انجانے حادثے پر زندگی گزار رہا ہے، اگلے لمحے کیا ہو جائے گا پتہ کوئی نہیں ہے، تو خدا کا کیا تعلق ہے اس میں۔ یہ ان کا ذہن ہے، یہ ان کی سوچ ہے۔ اور یاد رکھیں، دھیریہ آپ کو بھی دھیریہ بنانا چاہتے ہیں، آپ کو منع کریں گے کتنے چاندی کی لوڑ ہے، کیڑا خدا، وہ چھڈو پرا جی، وہ کچھ نہیں رکھیا۔ جو مادہ پرست لوگ ہیں وہ کہیں گے وہ چھڈو جناب، کام کرو تے کھاؤ پیو، کون خدا؟ لیکن یاد رکھیں، جب انسان نے خدا کو اور اس کے کلام کو رد کیا ہے، تاریکیوں کے علاوہ، اندھیروں کے علاوہ، پستی کے علاوہ اس کے نصیب میں کچھ نہیں آیا۔ جب خدا کو رد کیا گیا ہے، ان کے پاس پنجابی جی کہتے ہیں پلے ککھ نہیں گیا۔ یہ دھیریہ، یہ مادہ پرست لوگ کہتے تو ہے، لیکن ان کے پاس ایمان جیسی کوئی چیز موجود نہیں ہے، ایویں چھلاوے باغے پھرتے، زندگی میں کوئی روحانیت نام کی چیز نہیں ہے، خدا کی قدرت کی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، خدا نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن ایمان والے اپنی بہترین حالت میں بھی کریڈٹ خدا کو دیتے ہیں، اور اپنی بدترین حالت میں بھی آسمان کے خدا کو ہی اپنا خدا مانتے ہیں۔ ہلیلویا! یہ ایمان والوں کی بات ہے۔ آئیے ذرا 4 سوال جو یہ دنیا دار لوگ کرتے ہیں، ان کا جواب ہلکا ہلکا سا بائبل مقدس میں سے دیتے ہیں۔
پہلے نمبر پہ پہلا سوال جو ان کے منہ میں ہوتا ہے دنیا دار لوگوں کے، وہ یہ ہے وہ پرواہ نہیں کرتا، یعنی کہ خدا پرواہ، اس کا مطلب ہے اگر کوئی خدا کے بارے میں یہ بات کہے تو وہ خدا کو جانتا ہی نہیں ہے، وہ خدا کو جانتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر انسان اس بات کو صرف سوچ لے کہ میں اور میرے آباء و اجداد، میں اور دنیا کے تمام انسان گناہوں میں پھنسے ہوئے تھے، موت کا انتظار کر رہے تھے، زندگی کے اندر ابلیس ناچ رہا تھا، لیکن خدا نے جس کو وہ کہتے ہیں پرواہ نہیں کرتا، اس نے ہماری پرواہ کرتے ہوئے اپنے اکلوتے بیٹے کو ہمارے لیے قربان کر دیا تاکہ ہم نجات پائے اور موت کے حوالے ہونے کی بجائے ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرے۔ ہاللیلویا۔ ابھی وہ کہتے ہیں پرواہ نہیں کرتا، خدا اکلوتا بیٹا قربان کر دیا تاکہ خاموشی کو اس کی پرواہ نہ کرنے کا نام نہ دیا کرے، اور اس نے اپنا بیٹا دینے سے انکار کر دیا۔ اگر وہ کوئی نعمت دینے میں دیر کر رہا ہے، خاموش ہے، تو پھر آپ کو بھی انتظار کرنا ہے ایمان میں رہ کر۔ اب ہاللیلویا۔ مجھے بڑی اچھی بات لگتی ہے سدرت مشک ابدنجو کی، جب انہیں اس آگ کی بھٹی میں ڈالنے لگے تو اس سے پہلے بادشاہ نے اسے کہا کہ اب میں دیکھتا ہوں کہ جس خدا کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہیں بچاتا ہے یا نہیں، لیکن ان تین ایمانداروں نے خدا کے نام کو اونچا کیا، ان تین ایمانداروں نے خدا کے نام کو عزت و جلال دیا۔ انہوں نے دو جواب دیے، پہلا بادشاہ ہم اس معاملہ میں تیرے ساتھ بات ہی نہیں کرنا چاہتے، بادشاہ ہم چاہتے نہیں کہ اس معاملے میں بات کریں، اور دوسری بات ایمان سے بھری ہوئی یہ بات تھی، اور نے کہا ہاں جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ ہمیں بچا لے گا، لیکن اگر وہ ہمیں نہ بھی بچائے تو ہم عبادت اسی کی کریں گے، ہم عبادت اسی خدا کی کریں گے، کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے۔ ہاللیلویا۔ آپ کو پھنسانے والے کہیں گے چھٹ خدا تیری پرواہ نہیں کرتا، تو آپ اسے جواب دیجئے گا جس نے اپنا بیٹا دینے سے پرواہ نہیں کی تو وہ مجھے اور نعمتیں کیوں نہ دے گا۔ ہاللیلویا۔ تو خدا خاموش ہے، تو یہ پرواہ نہ کرنے والی صلاح دینے والوں کو آپ کا جواب خوبصورت ہے، خدا نے اپنا بیٹا بھی میرے لیے ہی دیا تھا، تو اب وہ مجھے برکت بھی اسی بیٹے کے نام سے دے گا۔ ہاللیلویا۔ اس کی خاموشی خاص مقصد کے لیے، میں آگے چل کر آپ کو اور اس کے بارے میں چیزیں بتاؤں تو دوسرا سوال کرتے ہیں، وہ دیکھتا نہیں ہے، کیا کہتے ہیں؟ انہیں نظر نہیں ہوتا میں کس کرم میں ہوں، میں کس مشکل میں ہوں، میں کس پریشان، خدا کو دکھائی نہیں دیتا، جبکہ وہ اس نظریے پر پانی پھیر دیتے ہیں کہ خدا کی آنکھیں سارے جہان پر پھرتی ہیں اور اپنے لوگوں کو دیکھتی ہیں۔ بولے ہاللیلویا۔ وہ تو دیکھ رہا ہے، اس کی نگاہ سے کیا چھپا ہے؟ اس کی نگاہ سے کچھ نہیں چھپا۔ ہمارے اچھے کام جو نظر آتے ہیں، ہمارے اچھے کام جو نظر نہیں آتے، ہمارے برے کام جو نظر آتے ہیں، ہمارے برے کام جو نظر نہیں آتے، سب پر اس کی نگاہ ہے، لیکن وہ پیار کرتا ہے، توبہ کا موقع دیتا ہے۔ دو طرح کی خاموشی ہے، ایک آپ کی دعاؤں کا جواب نہ آنا، اور دوسرا آپ کے گناہ پر گناہ کرنے کے باوجود سزا نہ دینا۔ اس کی مہربانی ہے، وہ توبہ کے لیے تیار کرتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے بیٹے کو ہمارے لیے قربان کیا تاکہ ہم نجات پائیں، ہم بچ جائیں۔ اگر وہ خاموش ہے تو اس کی خاموشی کو کمزوری مت سمجھیے، اور اس کی خاموشی کو لاپرواہی نہ سمجھیے، وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ آمین۔ پھر یہ دھیریہ، یہ مادہ پرست لوگ کہتے ہیں خدا پیار
نہیں کرتا. جی خدا پیار نہیں کرتا, اس لیے تو سزاواں دیتا ہے سانوں. عبرانیوں کے نام خط نکالیے ذرا جلدی سے. آئیے ذرا عبرانیوں 12واں باب اس کی 7ویں اور 8ویں آیت دیکھیے. پڑھیں اگر کوئی نکال لے تو. عبرانیوں 12واں باب اس کی 7ویں آیت. تم جو کچھ دکھ سہتے ہو وہ تمہاری تربیت کے لیے ہے. ہاں جی, تم جو دکھ سہتے ہو کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ تربیت کے لیے. جی خدا فرزند جان کر تمہارے ساتھ سلوک کرتا ہے. وہ کون سا بیٹا ہے جسے باپ تنبیہ نہیں کرتا؟ اور اگر تمہیں وہ تنبیہ نہ کی گئی جس میں سب شریک ہیں تو تم حرام زادے ٹھہرے نہ کہ بیٹے. ہاں جی, بیٹوں کو تنبیہ کی جاتی ہے, بیٹوں کو سمجھایا جاتا ہے, بیٹوں کو سزا دی جاتی ہے, بیٹوں پر چھڑی اٹھائی جاتی ہے. اور اگر خدا ہمیں ان مشکلات میں سے ابھی نہیں نکال رہا تو وہ چاہتا ہے کہ ابھی یہ ہیرا بن جائے, وہ چاہتا ہے کہ ابھی سونا بن جائے. یاد رکھیں حالات کی تپش ہمیں سکھا دیتی ہے, ہمیں سمجھا دیتی ہے. یہ بڑی زبردست بات کلام میں لکھ دی گئی, تم جو کچھ دکھ سہتے ہو وہ تمہاری تربیت کے لیے ہے. ہاں جی, تربیت کے لیے دکھ, تربیت کے لیے دکھ, کیونکہ سکھ میں تو پہچان ہی نہیں ہوتی. یہ دکھ پہچان دلاتے ہیں اچھے اور برے کی, دکھ پہچان دلاتے ہیں اپنے اور پرائے کی, دکھ پہچان دلاتے ہیں اپنوں اور غیروں کی. کیونکہ جو دکھ میں کھڑا ہوتا ہے وہ اپنا. تو خدا کا کلام کہتا ہے اگر تم دکھ میں ہو اور سہ رہے ہو تو یہ تربیت ہو رہی ہے, تمہاری ٹریننگ چل رہی ہے. اور پھر آگے بتایا گیا کیوں خدا فرزند بیٹے جانتے ہیں. کیا جانتے ہیں؟ فرزند کیا تھا؟ بیٹے. یونان کی انجیل میں لکھا ہوا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا. اسے کون؟ یسوع کو. میں ساتھ رہی ہوں, جتنوں نے یسوع کو قبول کیا, یسوع نے انہیں فرزند ہونے کا حق بخشا, باپ کے فرزند ہونے کا حق بخشا. یاد رکھیے ہم بیٹے ہیں, اور اگر بیٹے ہیں تو بیٹوں کو تنبیہ کی جاتی ہے, بیٹے ہیں تو بیٹوں پر سختی کی جاتی ہے. میں نے اپنی لائف کا ایک بڑا اصول بنا رکھا ہے, میں اپنے اسپرچل بیٹوں کو خاص طور پر بہت ڈانٹتا ہوں, پیار بھی بہت کرتا ہوں, محبت بھی بہت کرتا ہوں, ہنسنا بھی بہت ہوں, لیکن انہیں غلط کام پر ڈانٹتا ضرور ہوں. اور جو جس دن, میں بات خاص کرنے لگا ہوں, جو جس دن ڈانٹ کھانے کے بعد منہ پھلا دے اس کے بعد مجھ سے ڈانٹنا بند کر دے, کیونکہ اب وہ بیٹا نہیں باپ بننے کی کوشش کر رہا ہے تو بن لے. اور یاد رکھیں جس کی جس دن تک تربیت ہوتی رہتی ہے اس کی ترقی ہوتی رہتی ہے, اور جس دن ڈانٹ بند ہو جاتی ہے ترقی بھی بند ہو جاتی ہے. یہ یاد رکھیے گا, خدا کے سامنے مشکل حالات میں شکر گزاری کریں اور خدا کے حضور اور گہرے ہو جائیں, کیونکہ بیٹے جان کر وہ ہم پر مصیبت کو آنے اور دہریے کہتے ہیں وہ تیرا دادا خدا وہ تیرے بسایا نے تجھے نکال ہی نہیں رہا. تو ہم اس سے یہ جواب دیں کہ وہ بیٹا جان کر مجھ پر مصیبت آنے دیتا ہے. وہ ہاللیلویا. بھیجتا نہیں ہے, میں بارہا دفعہ یہ آپ کو سکھا چکا ہوں, خدا نہیں بھیجتا نہیں ہے لیکن آنے دیتا ہے, روکتا نہیں ہے. مصیبت کو روکتا نہیں ہے, بیماری کو روکتا نہیں ہے, ٹینشن کو روکتا نہیں ہے, آنے دیتا ہے. کہتا ہے جا آسمان پر دیکھ لے, میرا بیٹا ایمان میں بڑا مضبوط ہو چکا ہے. اور اگر یہ چاروں باتیں
تیار ہونا چاہیے. پہلے نمبر پہ عام فہم لوگ جو میں اور آپ ہماری زندگی میں کوئی غم دکھ پریشانیاں ہے اور کسی دوسرے کی زندگی میں غم دکھ یا پریشانیاں ہے. میں نے دو اینگلز پہ آپ کو سکھانا ہے. آپ کی زندگی میں آئے یا دوسرے کی زندگی میں. آپ کے ذہن میں دوسرے کے لیے کیا آتا ہے؟ اگر کوئی پھنسا ہو کسی معاملے میں, ٹینشن میں, بیماری میں اور تھوڑا ٹائم زیادہ ہو جائے, ہمارے ذہن میں فوراً کیا آتا ہے؟ بولے کیا آتا ہے؟ ایسی کوئی غلطی ہونی ہے نا, ایسی کوئی غلطی ہونی ہے. ان میں خدا کا کوئی نہ کوئی, عام طور پر ہم یہی سوچتے ہیں جب کوئی دوسرا مصیبت میں پھنستا ہے تب سوچتے ہیں یار یہ کوئی گناہ ہے, یہ کوئی غلطی ہے جو سامنے آ گئی, ایسے ہی ہے. لیکن جب ہم خود مصیبت میں پھنستے ہیں تب ہمارا کیا سوچنے کا انداز ہوتا ہے؟ تب ہم کیا سوچتے ہیں؟ میں نے کبھی سوچا کہ ساڈے کو کوئی غلطی ہوئی ہے, پھر نہیں کہتے ہیں دوسرے کو کیڑی غلطی ہوئی ہے, میرے بندے کا سارا قصور دے, بندہ کہتا ہے میری گڈی کا سارا قصور دے, دونوں رل جاتے کہتے ساڈے بال ہی لائق ہے. کہتے بچوں کو پوچھو کہتے ساڈے پیو نے کیتا کی ساڈے لیے. جب ہم پر مصیبت آتی ہے تو ہم دوسروں پر ڈالتے ہیں, لیکن جب دوسرے پھنستے ہیں لیکن ان نے کوئی گناہ نہیں. کاش جب ہم خود پھنسے تو اپنا بھی انالیسس کر لیں, اپنے بھی شیشہ دیکھ لیں, کہیں ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی ہے, کہیں کوئی ہم سے گناہ تو نہیں ہوا ہے, کہیں ہماری کسی نالائکی کی وجہ سے ہمارے مسائل میں اضافہ تو نہیں ہوا ہے, کسی مشکل کی وجہ سے میں اور میرا گھرانہ اس برے حالت میں تو نہیں پہنچے ہیں. کاش ہم ایسا سوچ لیں. عام فہم دوسروں کے لیے جو سوچتے ہیں اپنے لیے بھی سیم ویسی ہی سوچ رکھیں, کیونکہ یاد رکھیں اس میں کوئی عار نہیں ہے کہ یہ درست بھی ہو کہ واقعی ہمارے کسی گناہ کا نتیجہ ہو, ہماری کسی غلطی کا نتیجہ ہو, ہماری کسی بے وقوفی کا نتیجہ ہو, نافرمانی کا نتیجہ ہو, اور ہم برے حالات میں, ہم بری صحت میں پھنسے, خدا کو الزام دے رہے ہیں, خدا خاموش ہے, خدا کو پرواہ نہیں ہے, خدا محبت نہیں کرتا, لیکن پھنسے ہم کسی اپنی گناہ کی گرفت میں ہیں, اپنی ہی کسی بری عادت میں ہے, اور اپنے ہی کسی معاملہ کا شکار ہو کر ہم ٹینشن میں مبتلا ہیں. پہلی بات غلطیوں چھٹا باب اس کی ساتھ ہی دیکھ لیجیے ذرا, یہ حوالہ بڑا اچھا ہے اور یہ اس بات کو سپورٹ کرے گا جو ہم نے ابھی سیکھی ہے کہ ہماری اپنی کوئی غلطی سامنے آ سکتی ہے. پولس رسول کا غلطیوں کی لسٹ کے نام خط, اس کا چھٹا باب اور 7ویں ہے, لکھا ہے فریب نہ کھاؤ, خدا ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا, کیونکہ ذرا بلند آواز سے میرے پیچھے بولے, کیونکہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا. پھر خدا کی خاموشی تو جائز ہے, جو بویا ہے وہی کاٹ رہے ہیں, بویا ہے وہی کاٹ رہے ہیں, لیکن خدا خاموش ہے تو دعا ہم نے اسی سے کرنی ہے, چاہے اپنا ہی بویا کاٹ رہے ہیں. داؤد کیا کہتا ہے, خاموش نہ رہ, اور تیرے مخالف کھڑے ہوئے ہیں اور تیرے خلاف باتیں کر رہے ہیں, خدا تو خاموش نہ رہ. اور وہ کہتا ہی جا رہا ہے, مانتا ہی جا رہا ہے, اور خدا یقیناً خاموش ہونے کے باوجود اسے جواب دے گا. تو کیا آپ کا خدا وہی خدا نہیں ہے؟ کیا وہی خدا آپ کی فکر نہیں کرتا؟ یس کرتا ہے. بس اپنے ایمان میں ہر حال میں مضبوط رہیے. یسایہ 55 8ویں آیت دیکھیں ذرا, یسایہ 55 اس کی 8ویں آیت لکھا ہے, خداوند فرماتا ہے میرے خیال تمہارے خیال نہیں اور نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں,
जमीन से बुलंद है, उसी कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद है। जो मैं सोचता हूं वो तुम नहीं सोचते। मैं तुम्हारे बारे में कुछ और सोच रहा हूं, तुम मेरे बारे में कुछ और सोच रहे हो। ये खुदा के और मेरे यानी कि इंसान के सोचने में फर्क है। खुदा चाहता है कि थोड़ा सा ये इंतजार कर ले तो मैं इन पर अपने कर्म की बारिश करूंगा, लेकिन मुझे तो जल्दी है, मुझे आज ही चाहिए, चाहे थोड़ा सा गिर जाए। वो बारिश करना चाहता है। खुदा के ख्याल मेरे ख्याल नहीं है और मेरे ख्याल खुदा के ख्याल नहीं है। इतने जितना आसमान जमीन से दूर है, ऐसे खुदा के ख्याल और मेरे ख्यालात है। आओ खुदा के ख्याल जाने। खुदा के ख्याल मेरे और आपके लिए नेकी के है, खुदा के ख्याल मेरे लिए भलाई के है, लेकिन मेरे ख्याल खुदा के लिए हमेशा बुराई के हैं, क्योंकि मैं तो खुदा पर इल्जाम ही लगाता हूँ। खुदा मेरा ही घर लंबा सी, खुदा मेरे ही बच्चे लंबे थे, खुदा मेरे घर के अंदर ये मुसीबतें आनी थी। याद रखें, खुदा के सामने हर हाल में शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। क्योंकि वो खामोश है तो वो बड़े काम करना चाह रहा है आपकी जिंदगी में। अगर वो जवाब नहीं देगा तो इसका मतलब है कि खुदा का ख्याल कुछ और ही है। आओ उसके सामने सरेंडर हो और उसकी खामोशी को नेगेटिव ना ले, उसकी खामोशी को पॉजिटिव ले। आप जानते हैं अक्सर बात हम छोटी छोटी नेमतों के लिए फिक्रमंद हो जाते हैं। चले ले लेते हैं, आम पैम ले लेते हैं। आप गौर करें, जब हम अपने बेटे बेटी की शादी करते हैं क्या जल्दी होती है? किस बात की जल्दी होती है शादी के बाद हमें? छेती नाल साढ़े घर वो पोतरा आ जाए, वो पोतरी आ जाए, है ना? यही होता है। दिल तो करता है, लेकिन खुदा का अपना एक इंतजाम है, खुदा की अपनी एक मर्जी है। खुदा अपने अंदाज में आपको अता करेगा। कई दफा वो फौरन बरकत दे देता है, कई दफा वो थोड़ा टाइम लगाता है, और जब हम टाइम लगाए तो फिर शुक्रगुजारी करें, खुदा तेरी खामोशी मेरे लिए कोई बड़ा काम करने वाली है। बोले हालेलुया। तेरी खामोशी मेरे लिए कोई अजीम काम करने वाली है। बाइबल इस बात की गवाह है, जितने जोड़ों को लेट औलाद मिली, सूरमा पैदा हुए। अब्राहम सारा के घर लेट औलाद हुई। कौन पैदा हुआ? इसहाक। इसहाक रिबका के घर लेट औलाद पैदा हुई। कौन पैदा हुआ? याकूब। याकूब राखल के घर में लेट औलाद पैदा हुई। कौन पैदा हुआ? यूसुफ। और अगर आप नए अहदनामा में आ जाए, जिक्रिया और अलिशबा के घर में लेट औलाद पैदा हुई। कौन पैदा हुआ? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, अगर तेरे घर में औलाद लेट है तो तेरे घर में सूरमा पैदा होंगे। खुदा तुझे पागल में बुला देगा। खुदा तुझे अपने आसमान से अच्छी नियमतें अता करेगा। जल्दबाजी न कर, ईमान में कायम रह और खुदा की खामोशी को एंजॉय कर, बस उसकी तरफ निगाह लगाए रख। हालेलुया, हालेलुया। तेरे घर में अगर नौकरी मिलने में थोड़ी देर है, डोंट वरी, तुझे खुदा जबरदस्त नौकरी अता करेगा। बच्चों के रिश्ते नहीं मिल रहे, रोड न दो कुड़ियों को, रोड न दो मुंडियों को, वेट करें, अच्छे रिश्ते मिलेंगे। खुदा की खामोशी नेगेटिव नहीं है, खुदा की खामोशी पॉजिटिव है। बस दुआ करते रहे, उसके हुजूर दुआ करते रहे और वो वक्त पर सारे काम कर देगा। वो वक्त पर तेरे लिए आसमान खोल देगा। वो वक्त पर तेरी हर दुआ का जवाब हाँ के साथ। हाँ, बीमारी थोड़ी लंबी होगी, कोई बात नहीं, उसके हुजूर झुका है। वो तो मुर्दों में जान डालने की कुदरत रखता है। तेरी बीमारी क्या चीज है? वो तुझे दोबारा से बहाल करेगा और उठा खड़ा करेगा, पर ईमान में मजबूत रह। ऐ न बजा मेरी चंद रखो, पीना फकीरा को दोबारा 3 मिनट मत्था टेकी,
یسوع کے سامنے دعا کرتا رہے، اس کے سامنے جھکا رہے، اس کے ساتھ بات چیت کرتا رہے، اس کے حضور آ، تیرا ماتھا صرف زندہ خدا کے سامنے جھکے، کیونکہ وہ خاموش ہے، دہریے مادہ پرست کہتے ہیں نہیں خدا، لیکن تو جانتا ہے جب سے تو پیدا ہوا تب سے لے کر آج تک تو جتنی دفعہ بیمار ہوا کس نے شفا دی؟ کئی دفعہ تو بیمار ایسے ہو گئے کہ ڈاکٹر نے جائیو اے بال نہیں بچنا، پر اس نے بچا دیا۔ کرونا آیا کس نے بچایا؟ رمیشان کی بلندوا سے کرونا آیا کس نے بچایا؟ ڈینگی آیا کس نے بچایا؟ تو آج بھی جو بیماری ہے یسوع نے دور کر دی ہے، بس اسی کے سامنے آ جائے، بس اسی کے حضور میں بلایا ہے۔ آج بھی وہی خدا ہے، آج بھی اس کی شفا دینے والی قدرت وہی ہے، اور آج بھی معاملات درست کرنے کا اسی کے پاس سے اختیار ہے۔ اے میرا باقی پھر سو تیرے خیال اور خدا کے خیال ان میں فرق ہے۔ تو خدا کے لیے برا سوچتا ہے اور خدا تیرے لیے اچھا سوچتا ہے، تو خاموشی اس کا مطلب ہے خدا کی طرف سے تیرے لیے بگ پلان ہے، اسے لینے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر۔ خروج 20:5 شاباش، 2 والے جلدی جلدی ہم پڑھیں گے۔ خروج 20واں باب 5ویں آیت۔ تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو 3ری اور 4تھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں۔ شکر کرو یسوع آ گیا، نہیں دیکھ کر دے دادے پڑدادے سن تے بھگتے پوترے دوترے سن۔ اے شکر کرو یسوع نے کیا، جیڑا گناہ کرے گا سزا بھی صرف انہوں ملے گی، آنے والی نسل کو نہیں ملے گی۔ شکر بناؤ، لیکن ہم اس بات کا پہلا حصہ اپنی زندگی میں رکھنا ہے کہ سجدہ صرف خدا کو کرنا ہے، ہر حال میں۔ اگر وہ بول رہا ہے پھر بھی، اور اگر وہ خاموش ہے پھر بھی ہمارا سر کس کے سامنے جھکنا ہے؟ یسوع کے سامنے۔ ہمارا دل اسی کے گن گائے، ہمارا ہونٹ صرف اسی کو مبارک کہے، اور اسی کے سامنے سجدہ کرتے چلے جائیے۔ یہ نہ تیرا کتاب کے اندر لکھا ہے، یسوع نے جواب میں اس سے کہا، جو میں کرتا ہوں تو اب نہیں جانتا مگر بعد میں سمجھے گا۔ اب جو خدا کر رہا ہے تو نہیں سمجھ رہا اور نہ تو سمجھ سکتا ہے، لیکن بعد میں تجھے پتہ چلے گا جو میں اب کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے اگر خدا آج خاموش ہے تو پھر خدا جو کر رہا ہے اسے کرنے دے۔ جب وہ مالک ہمارا ہے، خالق ہمارا ہے، اور جو چاہتا ہے کرتا ہے، تو پھر میں اور آپ اس کے سامنے کیوں بڑبڑائے اور کیوں اس کے سامنے نیگیٹو باتیں کریں، ناشکری کریں۔ آؤ جس حال میں ہے اس کی شکر گزاری کریں، وہ وقت پر ہمیں نیا بنانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس کی خاموشی پازیٹیو ہے، نیگیٹو نہیں ہے۔ آخری والا دیکھیں گے ہم، پہلا پترس پہلا باب اس کی 7ویں آیت۔ شاباش، اگر کوئی میرے سے پہلے نکال دیا کرے تو پڑھ دیا کرے بلند آواز سے کھڑے ہو کر۔ اور یہ اس لیے ہے کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان، جو آگ سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی بہت ہی بیش قیمت ہے، یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تعریف اور جلال اور عزت کا باعث ہے۔ ہاں جی، یہ جو تمہارا آزمایا ہوا ایمان ہوگا نا، یہ جو خاموشی میں تمہاری مسلسل خدا کے ساتھ رفاقت، مشکل میں مسلسل خدا کی تعریف، بیماری میں خداوند کے حضور جھکنا، یہ آزمایا ہوا ایمان تمہیں عزت دلائے گا یسوع مسیح کے سامنے۔ ہاں، عزت چاہیے کہ بےعزتی؟ تو پھر عزت اسی میں ہے
کہ ہم ہر حال میں اس کے سامنے جھکیں. اگر وہ ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے ہاللویا، اگر نہیں دیتا پھر بھی جھکتے رہیں. یوحنا 9 کی 3 طرف ایسا ادھر نکالتے ہیں. یاد رکھیے ہم کچھ کر سکتے ہیں. پہلے مجھے بتائیں، ہم تو سانس بھی اپنا نہیں ہے ہمارا. اسی آخیے نا کہ یہ سانس ساڈا ہے، یہ سانس بھی خدا کا ہے. تو پھر ہم کیسے بڑی بڑی باتیں کر دیتے؟ خدا کے پرسنل کام ہے. جی پیسہ طرف یوحنا کی انجیل 9واں باب اور 30 آیت. یسوع نے جواب دیا کہ نہ اس نے گناہ کیا تھا نہ اس کے ماں باپ نے، بلکہ یہ اس لیے ہوا کہ خدا کے کام اس میں ظاہر ہو. ہاں جی، کئی دفعہ خدا خاموش اس لیے ہوتا ہے کہ دوسرے آپ کی وجہ سے بابرکت ہو جائے. خدا پھر اس لیے کر رہا ہے کہ زیادہ لوگوں تک بات پہنچے، زیادہ لوگ اس بات کو جانے، اور پھر خدا کا جلال ظاہر ہو اور وہ بیماری ختم ہو جائے، وہ مشکل ختم ہو جائے، وہ بے اولادی ختم ہو جائے، وہ بے گھری ختم ہو جائے، اور آپ کی زندگی میں وہ نعمت آ جائے، اور پھر بہت سارے لوگ خدا کے نام کو عزت اور جلال دیں. یاد رکھیں، خاموشی خدا کے نام کو جلال دینے کا باعث بنے آپ کی طرف سے. اور اگر خدا خاموش ہے تو پھر ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ زبور 46:10 کے اندر لکھا ہے خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خدا ہوں. اگر خدا خاموش ہے تو پھر آپ بھی بڑھ بڑھانے سے خاموشی اختیار کر لیں. اگر خدا خاموش ہے تو پھر آپ کی زبان بھی خدا کے خلاف ناشکری کرنے سے خاموش ہو جائے، اور صرف خدا کے سامنے شکر گزاری کرنا شروع کیجئے اور وقت کا انتظار کیجئے. خدا کی خاموشی ٹوٹے گی، خدا کی خاموشی ختم ہوگی، اور جب وہ بولے گا تو وہ دوگنی برکت دے گا. آپ کی سوچ، آپ کے خیال، آپ کے گمان میں بھی وہ برکت نہیں ہوگی جو خدا آپ کے لیے خاموشی کے بعد عطا فرمائے گا. سو خدا کی خاموشی ہمارے لیے سود مند ہے، توبہ کرنے کا وسیلہ ہے، ایمان کو آزمائے جانے کا وسیلہ ہے، اور خداوند میں خوش رہنے کا وسیلہ ہے. آؤ خدا کے حضور جھکیں، اور خداوند کی خاموشی اگر آج ہماری زندگی میں ہے، دعاؤں کا جواب نہیں آ رہا تو اس کی شکر گزاری کریں، کیونکہ خدا آپ کی زندگی میں کوئی بڑا کام کرنا چاہتا ہے. اس کے پاس آپ کے لیے ایک بگ پلان ہے، اور وہ اس بگ پلان پر کام کر کے آپ کو اور آپ کے خاندان کو اپلفٹ کرنا چاہتا ہے.